السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کچھ اللہ والوں کے واقعات ہیں۔ مجھے علی بن عثمان جلابی کو ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے حل کا طریقہ مجھ پر دشوار ہوا تو میں نے طوس میں شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ پہنچا تو میں نے آپ کو ان کے مکان کے قریب مسجد کے اندر تنہا پایا۔ میں نے دیکھا کہ بعین ہی وہی میرا واقعہ ایک ستون سے بیان فرما رہے تھے۔ میں نے سوال کیے بغیر اپنا جواب پایا تو عرض کیا، اے شیخ آپ یہ واقعہ کس سے بیان فرما رہے تھے؟ فرمایا، میرے بیٹے، اللہ پاک نے اس وقت اس ستون کو گویا کر دیا یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا، ستون کو مجھ سے گویا کر دیا۔ فرغانہ میں ایک گاؤں کے اندر جسے سلاطق کہتے ہیں، اوتاد میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں باب عمر کہتے تھے۔ اس علاقے کے سب درویش بڑے مشائخ کو باب ہی کہتے ہیں۔ اس علاقے کے سب درویش بڑے مشائخ کو باب ہی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک بڑھیا عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ میں مقام روغن سے آپ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، تو کس لیے آیا؟ میں نے کہا، اس لیے کہ شیخ کو اصلی حالت میں دیکھوں اور وہ مجھ پر شفقت سی نظر فرمائیں۔ بیٹا، میں خود فلاں روز سے تجھے دیکھ رہا تھا، اور جب سے تب کوئی مجھے تجھ سے غائب نہ کر دے، میں تجھے دیکھتا ہی رہوں گا۔ خواجہ حجویری فرماتے ہیں، جب میں نے دونوں اور دنوں اور سالوں کو شمار کیا تو وہ روز جو آپ نے بتایا وہی میری توبہ کا ابتدا کا دن تھا۔ اور انہوں نے فرمایا، بیٹا، تھوڑے وقت میں طویل مسافرت کا طے کرنا بچوں کا کام ہے۔ اس زیارت کے بعد اس کی زیارت کر جسے کوئی نہیں پا سکتا، نہ اس کی زیارت میں مسافت طے کر۔ اور فرمایا، ہے فاطمہ، جو کچھ تیرے پاس ہے لا اس درویش کو کھلا۔ وہ تازہ انگور کا ایک طباق لے آئیں، حالانکہ انگور کا موسم نہ تھا، اور اس کے پر چاند کھجوریں تھیں۔ فرغانہ میں تازہ کھجوریں ملنا ناممکن تھیں۔ فرغانہ میں تازہ کھجوریں ملنا ناممکن تھی۔ ایک روز مہنا نامی گاؤں میں شیخ ابو سعید کی تربت میں عادت کے مطابق تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سفید کبوتر آ کر اس غلاف میں گھس گیا جو قبر پر ڈالا تھا۔ میں نے کہا، شاید یہ کبوتر کسی کے ہاتھ سے چھوٹ آیا۔ میں نے جب غلاف کے نیچے نگاہ ڈالی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ دوسرے روز بھی یہی دیکھا، حیران ہوا، یہاں تک کہ آپ کو میں نے رات خواب میں دیکھا اور اس واقعے کی نسبت سے پوچھا۔ فرمایا، وہ کبوتر میرے معاملے کی صفائی ہے جو ہر روز قبر میں میرے ہم نشینی کے لیے آتی ہے۔ وہ کبوتر نہیں تھا، میرے معاملات کی صفائی تھی۔ اور فرغانہ کے اندر تازہ کھجوریں ملنا۔ پچھلے سال فرغانہ میں تھا میں، جہاں برف ہوتی ہے وہاں کھجوروں کا درخت نہیں چلتا۔ سخت ٹھنڈ تھی، سخت سردی تھی، حد سے زیادہ۔ فرغانہ جانے کے لیے ایک شہر ہے، میں تاشکند گیا۔ تاشکند سے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نقص، نقص کہتے ہیں۔ وہاں پہنچا 1.25 گھنٹے کی فلائٹ سے۔ برف ایسے بارش کی طرح برس رہی تھی۔ وہاں کھجوریں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کے سبق میں ہمیں ایک بڑی کام کی بات اور حیرت انگیز بات ملی کہ ستون باتیں کرتا ہے۔ میں گیا تو ایک ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ جب اللہ جل شانہ دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، ایک یہ چہرے کی آنکھیں ہیں۔ کہا، جو چہرے کی آنکھیں کسی فقیر پہ ڈالے گا محفل کے دوران۔ پوچھا کیوں؟ کہا، اس وقت اس کے اوپر علوم معرفت مل رہے ہوتے ہیں، اور علوم معرفت نور کے بغیر نہیں ملتے۔ جو اس کو دیکھتا رہے گا اس کو نور کا حصہ ملے گا۔ کہا، بارش میں بیٹھے اور پانی کا حصہ اور قطروں کا حصہ اور بارش کا حصہ نہ ملے، کیسے ممکن ہے؟
آگ کے سامنے بیٹھے آگ نہیں ملے چنگاریاں تو مل جائیں گی، عطر والے کے پاس بیٹھے عطر نہ ملے خوشبو تو مل جائے گی۔ کہا کہ آنکھوں سے دیکھتا رہے، توجہ سے۔ میں روز یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھتے رہو، جاگتے رہو، توجہ سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے دل نور معرفت سے مزین ہو جاتا ہے۔ جب دل نور معرفت سے بھر جاتا ہے، دل نور معرفت سے بھر جاتا ہے، پھر اللہ بے زبانوں کو بھی گویائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن ہر چیز بولے گی سوائے زبان کی۔ ہاتھ بولیں گے الیوم نختم وتکلمنا ایدیہم وتشہد، ہاں ہر چیز بولے گی۔ تو وہ جو چیز ہر چیز بولے گی، اللہ اب چاہے آپ بلوا دیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، اللہ والے تھے، جڑی بوٹیاں ان کو بول کے بتاتے تھی ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں۔ ان کا نام پڑ گیا حکیم غیب دان۔ پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی جو کشف کی دنیا میں بوٹیاں بولی کہ ہمارے یہ فائدے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی حکیم غیب دان کہ مجھے بوٹیوں نے بول بول کے بتایا ہے، شاخوں نے، درختوں نے، جڑوں نے، بوٹیوں نے بول بول کے بتایا ہے کہ یہ فائدے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کی کشف کی دنیا ہو۔ رائے پور کی خانقاہ میں کچھ درویش ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت سے آ کے عرض کیا، حضرت مٹی کے ڈھیلے استنجے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کا ذکر سنتے ہیں، اگلا اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ ذکر، وہ ذکر سنتے ہیں، ہم اس سے استنجا کیسے کریں؟ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہا یہ معرفت کے جام آنکھوں سے پیے جاتے ہیں، آنکھوں سے پیے جاتے۔ اگر آنکھوں سے نہ پیے جاتے تو اللہ آنکھوں کی عبادت کے فضائل بیان نہ کرتے۔ زمزم پینا ثواب تو دیکھنا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب تو دیکھنا ثواب، کعبہ کا طواف ثواب تو کعبہ کا دیکھنا ثواب، اللہ کے ولی کی زیارت کرنا ثواب، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب کے مقبول حج کا ثواب۔ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور دیکھنے سے بھی معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، معرفت کی منزلیں۔ پر نظر کون سی ہو؟ نظر بلالی ہو، نظر ابو جہلی ہو؟ بلالی نظر ہمیشہ عشق کی نظر سے دیکھتی رہی، ابو جہل کی نظر ہمیشہ اعتراض کی نظر سے دیکھتی رہی۔ اعتراض، شک اور وساوس کی نظر سے دیکھتی رہی۔ پھر کہتے ہیں تم سے باتیں کر رہے تھے، تم سے باتیں کر رہے۔ ایک اور چیز ہے، پر میں فرغانہ گیا ایک گاؤں میں ایک درویش کے، فرماتے تو مجھے دیکھنے آیا، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں، اتنے مہینوں میں، اتنوں میں، اور کہتے میں نے جب حساب لگایا تو وہی دن، وہی سال تھے، وہی لمحے تھے میری توبہ کے۔ اللہ کی طرف توبہ سے مراد اللہ کی طرف رجوع کے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہیں اور میلوں، سینکڑوں میلوں دور حضرت ساریہ فرماتے ہیں ساریہ خیال کر پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ کافلا جب واپس آیا تو کہا میں نے آپ کی آواز سنی تھی، اور آواز میں یہ بات سنی تھی، حضرت عمر تو نظر نہیں آئے، آواز آئی تھی، اور میں نے جب دیکھا تو واقعی پہاڑ کے پیچھے سے دشمن، ہمیں علم ہی نہیں تھا وہ اچانک حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ پاک
पर्दे हटा देता है। आखिरी वक्त पहुंचा शेख का, शैतान एक बहुत बड़ी हस्ती का रूप धार के आ गया। आखिरी वक्त पहुंचा। क्यों आए? और आके कलाम, मुनाजरा, मुबाहिला शुरू किए कि रब का वजूद नहीं है। एक वह बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा कर रहा। इन्होंने दलाइल दिए, उसने दलाइल तोड़े, इन्होंने दलाइल दिए, उसने दलाइल तोड़े। अल्लाह ने शेख के सामने से, क्योंकि उनका जज्बा मुर्शिद के साथ सच्चा था। मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी मौत के वक्त उसका चेहरा सामने आएगा। मुर्शिद से इश्क था तो अल्लाह पाक ने उनसे पर्दे हटाए। वुजू करते हुए वुजू का पानी जोर से फेंका और उनके मुंह पे जाके लगा और फरमाया, तू नहीं कहता कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं? क्यों दलीलें दे रहा है? क्यों दलीलें दे रहा? कितने लोग मेरे बारे में कहते हैं, ख्वाब में आए थे, ये आपने तस्बीह बताई, ये वजीफा बताया, ये अमल बताया, ये हिदायत की, ये सजा भी दी, ये सख्ती भी की, ये नसीहत भी की। मैंने कहा मुझे तो खबर नहीं होती। कुछ जिंदगी के ख्वाब ऐसे हैं कि अल्लाह उसको भी दिखाता है, उसको भी दिखाता है। अमूमन मुझे खबर तो नहीं होती। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, अल्लाह उसको जरिया बना देता है खैर के देने का, ख्वाबों के जरिए भी, जागते जरिए, जिससे सच्ची मोहब्बत होती है अल्लाह उसको जरिया बना देता है। और एक आखिरी वाकया जो था, कहा कि मैंने एक कबूतर को देखा जो आपकी कब्र में चला गया। पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। ख्वाब में पूछा ये क्या है? कहा ये मेरे मामलात की सफाई है। एक है इबादत, एक है मामलात, हलाल हराम, जायज नाजायज की मामलात की सफाई है। उससे कर्जा लिया, उससे पैसा लिया, उससे सवाल किया, उसका हराम, उसका हलाल, भाई बहन का हक मारा, रो रहे हैं और खा गया। मामलात की सफाई है। रोज मेरी कब्र में आती है और मेरी आंखें हम नशीनी करती है, मेरा दिल बहलाती है, मेरा दिल ठंडा करती है। मामलात की सफाई रोज आके कबूतर की शक्ल में मेरे अंदर आती है। मामलात की सफाई। अगर मामलात की सफाई हमारी जिंदगी में न हुई तो इबादत का नुकसान होगा। वो ये होगा कि ये हकूक सारे के सारे हक वाले ले जाएंगे। और सरकार का फरमान है, दुनिया का मुफलिस शख्स वो है पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा और जिनके देने होंगे हत्ता के वो आएंगे और नेकियां सारी उनको देते देते ये खाली होगा। अभी लेने वाले बहुत होंगे, फिर उनके गुनाह इनके सर डाल दिए जाएंगे। मामलात की सफाई। मैंने किसी का हक देना है, मैंने किसी का पैसा देना है, मैंने किसी से वादा किया है फलां चीज यूं करनी है। जितना हमारे मामलात साफ होते जाएंगे, मामलात साफ होते जाएंगे, मखलूक के साथ मामलात जितने साफ होते जाएंगे, उतना इबादत के अंदर अल्लाह पाक नूर और चमक अता फरमाएंगे। मामलात पे नजर रखें। पूछा, देख रहे हैं, तवज्जो है ना? पूछा एक बात कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सालिक कौन है? सालिक कहते हैं जो राह सलूक रूहानियत की मंजिलें तय करे। कहा वो है जिसके मामलात ठीक हो, जिसके मामलात ठीक हो। जिस पैसों की तनख्वाह लेता है, क्या वो पैसों की तनख्वाह पूरी कर रहा?
وہ مستری ہے، وہ مزدور ہے، وہ استاد ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ گورنمنٹ ملازم ہے، وہ پرائیویٹ ملازم ہے، وہ نوکری کرتا ہے، وہ کسی کی، وہ کیا اس خدمت کا پوچھنا اپنے من سے کہ میں پورا ادا کر رہا؟ زندگی میں معاملات کی صفائی، معاملات کی صفائی اگر نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوگی، معاملات کی صفائی نہیں ہوگی، اللہ پاک زندگی سے بھی، رزق سے بھی، سانسوں سے بھی، نسلوں سے بھی برکت چھین لیتے ہیں، اور اللہ روح کی دنیا نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کی قبروں میں ہم نشین کبوتر نہیں جاتے، کچھ اور چیزیں جاتی۔ معاملات، ہر وقت اپنے معاملات پہ نظر کریں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں۔ بعض اوقات میرے بیٹے معاملات کے معاملے میں مجھے یاد دہانی کراتے ہیں، راحت ملتی ہے کہ ایسے میرے ساتھی ہیں جو میرے معاملات میں مجھے یاد دہانی کرواتے ہیں، اور صرف یاد دہانی نہیں، تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور بڑھ بڑھ کے اس کا حل کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں معاملات پہ نظر رکھیں۔ بہن بھائی، حق حقوق، پڑوسی، کسی بھی معاملات پہ نظر رکھیں، اور معاملات باقاعدہ سیکھیں۔ سیکھے نہیں جاتے، پرکھے نہیں جاتے، سمجھے نہیں جاتے، باقاعدہ سیکھیں کہ معاملات ہیں کیا، کیا ہے معاملات۔ اور اگر معاملات ہمیں سمجھ آ گئے تو اللہ جانتا ہے حقیقتاً ہم نے کشف کی سیڑھیاں بھی طے کر لی، ولایت کی منزلیں بھی طے کر لی۔ معاملات اگر ہمارے شفاف ہو گئے، پرانی بات ہے، جہازیں بلا کے اقبال ٹاؤن میں، پرانی بات، آم لے کے آئے، گرمی تھے مہمانوں کے لیے، وضو خانے کی مسجد کے آم رکھے کہ ان کو دھوتے ہیں، دھو کے ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر جب دیکھا شاپر نہیں ہے، آم 5-10 کلو آم تھے۔ ایک صاحب نہیں تھے ہمارے، ایک پرانے کہنے لگے، وہ اٹھا کے گھر لے گئے، گھر دینے گئے، بوڑھے بابے، بڑی نوافل، بڑی تسبیحاں، بڑے اذکار، معاملات میں کمزور، بہت کمزور، بہت کمزور، لمبی دعائیں، معاملات میں کمزور۔ اپنے معاملات پہ ہر وقت ہماری نظر رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تسبیح خانے کا بندہ تھا اور تسبیح خانے کے بندے نے یہ کیا۔ الزام لگانا اور بات ہے، حقیقت اور بات ہے۔ الزام بھی لگ جاتے ہیں، لیکن سچ اور حقیقت یہی ہے، سچ اور حقیقت۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ہر پل نظر رکھیں، ہر لمحہ، ہر لہجہ نظر، اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے بھی تو ابھی سے اس کی طرف نظر رکھیں اور فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے معاملات صاف کرنے ہیں، لین دین صاف کرنا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز پہ میں نے نظر رکھنی، نظر رکھنی۔ سمجھ لیں یہ اصلی مومن ہے، یہ باکمال انسان ہے اور بہترین انسان ہے جس کی نظر معاملات پہ ہے۔ پھر قبروں میں ایسے برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ حضرت اس نے ایسے ہٹایا نا کپڑا تو کہا اس جگہ سونگھ ہے، ایسے جو ہم نے سونگا مصر میں، حضرت عمر بن عاص، ایک چھوٹا سا سوراخ تھا قبر کے اندر، ایسے ہے جیسے کوئی ایئر فریشر نیچے سے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ صدیاں ہو گئی ہیں، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، اور وہ
اس میں سے خوشبو آ رہی. وہ عبادات سے زیادہ معاملات کی خوشبو تھی. استاد کا واقعہ سامنے ہے. ہم نے وہ استاد کی جگہ دیکھی اور وہ قبرستان بھی اسی علاقے میں ہے. بہت بڑا قبرستان ہے. گاڑی پہ چلتے 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 ہزاروں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، محدثین، فقہاء، ہزاروں، لاکھوں، ہزاروں تو صحابہ ہیں اور لاکھوں یہ ہستیاں مصر میں. پھر قبروں سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں. قبروں سے میں نے اپنے بڑوں کے بارے میں سنا، میرے دادا کی 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہی. معاملات کی، عبادات کی زندگی ان کی دیکھی، بتانے والوں نے بتایا. تو پل پل اپنے معاملات پہ نظر رکھے اور بہت زیادہ توجہ کریں. میں حیران ہوں. ایک صاحب تھے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، ہر مالدار کے جنازے پہ پہنچ کے شور شرابہ شروع کر دیتے تھے. میں نے اس سے پیسے لینے ہیں. جنازے کی چارپائی کو پکڑ لیتے تھے. لوگ کہتے تھے اس کے پیسوں کا طے کرو، میں نے اس سے معاملہ کیا ہے، پیسے لینے. وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے کہ میں نے پیسے دیے تھے، جبکہ نہیں دیے تھے. اور پیسے منواتے تھے، شور کرتے تھے بہت زیادہ کہ میں نے پیسے لیے ہیں، اس سے لینے ہیں، اس میت سے. نسلوں میں وہ ہوا، وہ ہو رہا، وہ ہوا جو آپ سوچ نہیں سکتے. تو اپنے معاملات پہ بہت نظر رکھیں، بہت نظر رکھیں، حقیقی نظر رکھیں. بھول چوک زندگی کا حصہ ہے. بھول چوک زندگی کا حصہ ہے. پرانی جو ہوتی تھی نا کیش، وہ رسیدیں بنانے والی، اس کے نیچے ایک لکیر لکھی ہوتی تھی، آج کل بھی لکھی ہوگی، بھول چوک لینی دینی. یہ لائن لکھی ہوتی تھی، آج کل بھی لکھی ہوگی، جو چھپی چھپائی ملتی. بھول چوک زندگی کا حصہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اور پھر یاد آنے کے بعد بھی اس پہ توجہ نہ کر. کسی کی پڑی چیز کو اٹھا لینا، کسی کی گری چیز کو سنبھال لینا اور اس کو چھپا لینا. بس ہم ہر وقت امتحان میں ہیں، ہم ہر وقت آزمائش میں ہیں، ہم ہر وقت آزمائش میں ہیں. کتنا بدقسمت انسان ہوگا تسبیح خانے کی چیزوں کو چوری کرتا ہے. کتنا بدقسمت انسان، تباہ و برباد. تسبیح خانے کی چیزیں چوری کر کے باہر جا کے بیچ دیتا ہے، باہر لے جاتا ہے، اور خدمت کی سعادت حاصل کرنے آتا ہے کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں. کتنا بدقسمت انسان. اور اس سے بڑا بدقسمت وہ ہے جو اس کو موقع فراہم کر رہا ہے، جو اس کو موقع دے رہا ہے اور اس کے پردے دے رہا ہے. اس سے بڑا بدقسمت ہے، اس سے بڑا بدقسمت ہے. اور یہ بدقسمت لفظ اتنا خطرناک ہے، یہ بدقسمت لفظ اتنا خطرناک ہے، اس سے بڑا کوئی خطرناک لفظ نہیں ہے. جس کی قسمت ہی کھوٹی ہو گئی، باقی کیا بچا. کئی واقعات ہوئے کہ جی میں خدمت کر رہا ہوں اور تسبیح خانے کی چیزوں کو چوری کیے، اس نے معاملات خراب کیے، اور اس کو علم ہے یہ اس کو پردے دے رہا ہے. اس سے بڑا بدقسمت. ہر وقت ہر پل اس پہ نظر رکھیں. ہم کمزور ہیں تو کمزور بندہ ہر وقت احتیاط سے چلتا ہے، احتیاط سے. کسی نے کہا بڑھاپے میں احتیاط سے قدم اٹھانا، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گرنے سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. احتیاط سے. ہم کمزور ہیں،
اپنے معاملات پہ دائیں بائیں پہ نظر رکھیں. یعنی اتنی چوری ہوئی کہ میں نے مشورے میں مسلسل یہ بات رکھی کہ مجھے بتاؤ تسبیح خانے کی چوری کا حل کیا ہے تمہارے پاس. پرانے اور ذمہ دار اس میں شامل ہیں، یا کرنے میں یا اس کی نگرانی میں. یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہے نسلوں کو ختم کر جائے گا، نسلوں کو ختم. ہماری حویلی میں ایک صاحب نے یہ بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور میں سوچ رہا ہوں میں کہ اس کی نسلوں کا کیا بنے گا، اس کی نسلوں کا کیا بنے گا. اپنی نسلوں کے فقر، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اپنی نسلوں کے لیے نقصانات اس نے چن لیے. نسلوں میں کیا بنے گا اس بندے کا جو کہتا ہے حضرت آئے، حضرت کی گاڑی کا دروازہ جوتا اٹھائے اور مسلسل بددیانتی کرے، خیانت کرے، چوری کرے. میرے دوستو، بڑی باریکی زندگی ہے معاملات کی، کیونکہ یہ دنیا اور مال چیز ایسی ہے کہ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن نسلوں کو ڈس لیتی ہے، اور نسلوں میں دکھ، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں ایسے آتے ہیں کہ پھر ختم نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں میرے پر کسی نے جادو کر دیا، جنات بھیج دیے، نظر لگ گئی ہے. نہیں، یہ معاملات کا سانپ نسلوں کا پیچھا کرتا ہے. یہ بددیانتی کا، خیانت کا، یہ نسلوں کا پیچھا کرتا ہے اور نسلوں کو ڈس لیتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہر وقت انشاءاللہ ہم اس پہ نظر رکھیں گے، ہر سانس نظر رکھیں گے، ہر لمحہ نظر رکھیں گے. اگر نظر نہ رکھی میرے دوستو یقین جانیے نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر، بیماریاں، دکھ، مشکلیں، مسائل چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اپنے لیے بہت بڑا نقصان کا ایک سلسلہ چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ اس مال میں برکت نہیں ہوگی. جب برکت نہیں ہوگی، بے برکت مال پھر نسلوں کے لیے خطرناک نظام چلاتا ہے. آج کا سبق بہترین سبق ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. ہم سب سیکھنے والے ہیں اور احتیاط کے قدموں کو لے کر چلنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں اور احتیاط کے قدموں کو لے کر چلنے والے ہیں. ہمیں سیکھنے والا اللہ بنا دے، اور اللہ پاک ان خیر کے قدموں کو اٹھانے والا بنا دے. انسان نہ بعض اوقات عبادات کے فضائل کو سنتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کیا. ہمارے ایک استاد تھے، مجھے پڑھاتے تھے 5ویں 6ٹھی، ان کا واقعہ دیکھنا ذرا، میں بتاتا ہوں. یہ کڑھائیوں میں نا دودھ ہوتا ہے، پیالہ دودھ کا دیتے ہیں سردیوں میں. کہنے لگا میں نے ایک کڑھائی والے سے کہا کہ مجھے دودھ زیادہ چاہیے. اس نے کہا میں زیادہ نہیں دیتا، میں تو پیالہ پیالہ بیچتا ہوں. کہا مجھے بہت غصہ آیا، میں گیا ناخون کے اندر دہی ڈالی، صرف ناخون کے اندر دہی ڈال کے میں نے کہا بھائی دے، یہ یوں دے، دودھ دے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں زیادہ دودھ نہیں دیتا، میرے پاس پیالے پیالے والے لوگ آتے ہیں، میں ان کو دوں گا تو وہ خالی جائیں گے. بس میں نے ناخون کے اندر یہ دہی کڑھائی میں ڈال کے آ گیا، تھوڑی دیر میں ساری کڑھائی پھٹ گئی. وہ کاریگر آدمی تھا، سمجھ گیا کہ شرارت کر گیا. ناخون جیسا دہی زندگی کے سارے دودھ کو ختم کر دیتا ہے. ناخون جیسا دہی. ایسے اپنے معاملات پہ بہت نظر رکھیں، حد سے زیادہ نظر رکھیں. اگر کہیں غلطی مجھ سے ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اطلاع دیں، خط لکھ دیں. موت سے پہلے سارے محتاج ہیں. بس کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد لوگ کہیں کہ یہ ہوا تھا.
اللہ ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر اور سچی دنیا میں شامل کر اور سچے نظام میں اللہ جل شانہ ہمیں سچا بنا دے. بس انشاءاللہ یہ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ پاک خیر بھی، برکت بھی، رحمت بھی عطا. یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ کافا یا انسات کا جو عمل ہے نا، اس کو بہت ڈوب کے کیا کریں. خاص قبولیت کا، محبوبیت کا لمحہ ہے، اور صبح کے لمحات بہت قیمتی لمحات ہیں. ان لمحات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا کریں اور نفی اسباب کا ذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کو بہت جذبے سے کیا کریں. یہ قبولیت کا وقت ہے اور ملنے کا وقت ہے اور نور کا وقت ہے. اللہم کافا یا انسان، لائٹ بند کر دیں. اللہم کافا یا انسان، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم اللہم عین سین کاف، اللہم کافا یا انسان. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.